السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ زونی یار چلو نا، بہت مزہ آئے گا۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ یہ برتھ ڈے پارٹی تمہاری زندگی کی سب سے یادگار پارٹی ہوگی۔ کومل مسلسل زونی کے پاس بیٹھی اسے اپنے ساتھ جانے کے لیے منا رہی تھی۔ میرے لیے یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے، تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ اگر آقا جان کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ میری ٹانگیں توڑ کر رکھ دیں گے، اور اگر میرے شوہر کو اس کی خبر بھی پڑ گئی تو وہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر بٹھا دے گا۔ میں یہاں پر پارٹیز اٹینڈ کرنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے آئی ہوں۔ ایک بار مجھے ڈگری مل جائے اور میں اپنے قدموں پر کھڑی ہو جاؤں، پھر اس کے بعد تمہاری ساری باتیں مان لوں گی، مگر فی الحال مجھے 2 سالوں کی مہلت دے دو۔ کومل نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اس کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہنے لگی، میں تمہیں مسلسل 4 سالوں سے مہلت دے رہی ہوں، لیکن اب مجھ سے مزید وقت کی امید مت رکھو۔ میں تمہیں آج ہر صورت برتھ ڈے پارٹی پر لے کر جاؤں گی۔ زونی نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اپنی اس دوست کو سمجھا۔ عموماً تو ویسا ہوتا تھا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے کومل کی منتیں کرتی تھی اور کومل مان جاتی تھی اور اس کی مجبوری سمجھ آتی تھی، مگر آج لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ بھی سننے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس نے مسلسل ایک ہی بات کی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ یہ دن میری زندگی کا سب سے خاص دن ہے۔ اگر تم اس دن میرے ساتھ نہ ہوئی تو سارا دن ہی خراب چلا جائے گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں اس دن اداس نہ ہوں تو تم میری برتھ ڈے پارٹی پر چلنے کے لیے راضی ہو جاؤ۔ زونی نے تنگ آتے ہوئے اسے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، میں زیادہ دیر وہاں پر نہیں رکوں گی، اور مجھے بتاؤ کہ وہ پارٹی کہاں پر ہو رہی ہے۔ کومل نے جب اسے کہا کہ وہ پارٹی شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں ہو رہی ہے تو اسے لگا کہ آج واقعی اس کی سختی آ گئی ہے۔ اسے اپنے چچا زاد، جو کہ اس کا شوہر بھی تھا، اس کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے پتا تھا۔ وہ بہت زیادہ ہوٹلنگ کرتا ہے، اس کی بہت ساری میٹنگز بھی ہوٹلز میں ہی ہوتی تھی، اور اس بات کا اظہار وہ اکثر ہی اس کے سامنے کر چکا تھا۔ جب بھی اس سے زونی کو خوفزدہ کرنا ہوتا تھا تو وہ اسے یہی کہتا تھا کہ ہوٹلنگ کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ کسی دن میں نے تمہیں وہاں پر دیکھ لیا یا پھر پکڑ لیا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ زونی نے ڈرتے ڈرتے اپنی دوست کو کہا کہ اگر سالار بھی وہاں پر پہنچ گیا تو میں کیا کروں گی؟ کومل نے اب کی بار اس کے سر پر ہلکی سی چمٹ لگائی اور اسے کہا کہ وہاں پر اسے کوئی بھی انوائٹ نہیں کر رہا۔ میں اپنے مینیجر کو یہ بات کہہ دوں گی کہ اس پارٹی میں کوئی بھی سالار نام کا انسان نہ آئے۔ بس تم ہر طرح کی فکر اپنے ذہن سے نکالو اور پارٹی پر جانے کی تیاریاں شروع کرو۔ آج کی رات واقعی بہت مزیدار ہونے والی ہے۔ کومل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے آج تک کوئی دوست نہیں بنائی تھی۔ یونیورسٹی میں آ کر جب اس کا سامنا زونی کے ساتھ ہوا تو وہ پہلی ہی نظر میں اسے پسند کرنے لگی۔ دراصل زونی کا شمار ایسی لڑکیوں میں ہوتا تھا جن میں بالکل بھی نخرہ اور انا نہیں تھا۔ اس نے کومل سے بہت ہی خوشگوار لہجے میں بات کی تھی اور پھر چند ہی باتوں کے بعد وہ اس کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ اس سے پہلے کومل جتنی بھی لڑکیوں کے ساتھ ملی تھی وہ ساری ہی اس کے سامنے اپنے خاندان کی دولت کے قصے سنا رہی تھی اور اپنے آپ کو دوسرے سے بڑھا چڑھا کر پیش کر رہی تھی۔ کومل کو یہ چیزیں بالکل بھی پسند نہیں تھیں، جبکہ زونی نے اس کے سامنے اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں کی تھی، حالانکہ وہ ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ دولت کے معاملے میں اسے کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ گاڑیوں کی لائنیں اس کے گھر میں لگی ہوئی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ یونیورسٹی کے 2 سال انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی خوشگوار انداز میں گزارے تھے۔ کومل پارٹیز اور ہوٹلنگ کے بہت زیادہ شوقین تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں زونی ان سب چیزوں سے بہت زیادہ خوفزدہ ہوتی تھی۔ اسے ہر وقت ہی اپنے شوہر کا ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کا شوہر اسے پکڑ لے، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاسٹل سے باہر بھی نہیں نکلتی تھی۔ وہ صرف اسی وقت ہی اپنے کمرے سے نکلتی تھی جب اسے یہ پتہ چلتا تھا
کہ سالار اس سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ سالار بھی اس کے معاملے میں حد سے زیادہ پوزیسو انسان تھا اور کسی دوسرے شخص کو اس کے پاس سامان دینے کے لیے نہیں بھیجتا تھا۔ اس کی ضرورت کی ساری چیزیں وہ خود ہی اس کے پاس ہاسٹل لے کر جاتا تھا۔ اس نے زونی کو یہ بھی باتیں سمجھائی ہوئی تھیں کہ وہ ہاسٹل اور یونیورسٹی کے علاوہ کسی تیسری جگہ پر نہ جائے، یہاں تک کہ وہ اپنی مرضی سے شاپنگ کرنے کے لیے بھی نہیں نکل سکتی تھی، اور اگر رات کے وقت اس کا کسی چیز کھانے کا دل چاہتا تھا تو اسے سالار کی سیکٹری کو کال کرنی ہوتی تھی، جس بیچاری کو سالار نے اسی کام کے لیے رکھا ہوا تھا۔ وہ رات کے وقت اسے کھانا آرڈر کر کے دیتی تھی۔ کبھی کبھار تو زونی کو اس بیچاری لڑکی کو تنگ کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، پھر یہ سوچ کر وہ کال کر دیتی تھی کہ وہ بیچاری لڑکی بھی تو اس سب کے پیسے لے رہی ہے، کیا ہے اگر وہ یہ نوکری چھوڑ دے، جس سے نہ صرف زونی کی زندگی ٹھیک ہو جائے گی بلکہ وہ خود بھی سکون میں چلی جائے گی۔ زونی کا بہت دل چاہتا تھا کہ وہ سالار کو تنگ کرے اور اسے اتنا تپا دے کہ وہ زونی کے معاملات میں ٹانگ اڑانا ہی چھوڑ دے، مگر اس کی بدقسمتی کہ جب بھی اس کا شوہر اس کے سامنے آتا تھا اس کا وجود ہولے ہولے لرزنے لگتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ اس کی پرسنالٹی کا کمال ہے یا پھر زونی کے دل میں بیٹھا ہوا اس انسان کا ڈر ہے۔ وہ کبھی بھی اس کے سامنے کھل کر بات نہیں کر سکتی تھی۔ یونیورسٹی میں وہ 2 سال گزار چکی تھی، لیکن ابھی تک وہ اس سے بحث نہیں کر سکتی تھی۔ اپنی سعادت کی وجہ سے اسے خود پر بہت غصہ آتا تھا۔ کومل بھی اکثر اسے ڈانٹتی رہتی تھی اور اسے کہتی تھی کہ یہ کیا طریقہ ہے، تم پر ہی لکھی عورت ہو لیکن اس کے باوجود بھی تم اپنے شوہر کے سامنے زبان نہیں چلا پاتی، تم سے تو اچھی وہ جاہل عورتیں ہوتی ہیں جو نہ صرف اپنے شوہر سے باتیں منوا لیتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دل میں آتا ہے وہ کہہ دیتی ہیں۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ نہ تو زونی روایتی عورتوں کے جیسی تھی اور نہ ہی اس کا شوہر روایتی مردوں جیسا تھا۔ اس کا شوہر ایک بہت بڑا سردار تھا۔ اپنے باپ کے انتقال کے بعد اس نے یہ کام سنبھالا تھا اور بہت ہی خوش اسلوبی سے انجام دے رہا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی اس نے بہت ترقی کر لی تھی۔ وہ ایک ذہین فطین انسان تھا جس نے نہ صرف ہر میدان میں کامیابیاں حاصل کی تھی بلکہ ہمیشہ ہی دشمن کی آنکھوں میں بھی دھول جھونکی تھی۔ اس سے آج تک کوئی بھی چیز خوفزدہ نہیں کر سکی تھی اور نہ ہی کوئی چیز اس کی کمزوری تھی۔ اپنے رب کے علاوہ وہ کسی سے بھی خوف نہیں کھاتا تھا اور وہ اصولوں پر زندگی گزارنے والا ایک انسان تھا۔ اصولوں پر وہ کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی ان دونوں کے درمیان آنے کی کوشش کرتا تو وہ اسے اپنے راستے سے ہٹا دیتا تھا، چاہے وہ اس کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ اس نے اپنی ماں کو بھی یہ اجازت نہیں دی ہوئی تھی کہ وہ اس کے اصولوں کے درمیان میں آئیں۔ اس بات سے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق جینے والا انسان ہے اور اس کی زندگی میں مداخلت کرنے والے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ زونی کو جب یہ خبر ملی تھی کہ اس کا نکاح اس کے چچا زاد سے کروایا جا رہا ہے تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے اپنے خوف کا اظہار کیا تھا تو اس کی ماں نے اسے پیار سے کہا تھا کہ وہ تم سے نفرت نہیں کر سکتا اور نہ ہی کبھی تم پر سختی کرے گا۔ میں نے اس کی نظروں میں تمہارے لیے پسندیدگی دیکھی، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ زونی کو اپنی ماں کی کسی بات پر بھی یقین نہیں آیا تھا کیونکہ وہ 1-2 بار اس سے بات کر چکی تھی اور اس دوران ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ حد سے زیادہ بدتمیز انسان ہے۔ پڑھائی لکھائی کا بھی اس پر ذرا اثر نہیں ہوا تھا۔ رات 7 بجے کا وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی اس کی دوست کھڑی تھی۔ اس نے اس وقت پنک رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی جبکہ نیچے اس نے وائٹ کلر کی لانگ سکرٹ پہن رکھی تھی۔ وہ اس وقت واقعی ایک باربی ڈال لگ رہی تھی اور بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ زونی نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ کومل نے اسے کہا کہ تم ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم اپنی تیاری مکمل کر چکی ہوگی۔ پارٹی شروع ہونے میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے۔
اگر میں وہاں پر نہ پہنچی تو میری غیر موجودگی میں سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ کومل کو اب اپنی فکر ہونے لگی تھی۔ اس کی برتھ ڈے پارٹی تھی اور وہ ابھی تک وہاں پر نہیں پہنچی تھی۔ اسے یہ پتا چلا تھا کہ سارے مہمان آ چکے ہیں۔ زونی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں مکمل طور پر تیار ہو چکی ہوں، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، چلو چلتے ہیں۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری کومل کی تھی۔ اس نے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا، جس نے خود کو ایک کالی چادر میں ڈھانپا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ کسی پارٹی پر نہیں بلکہ کسی میلاد پر جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، زونی، بال پر یہ دیکھو، اگر تم مجھے اس حلیے میں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم انکمفرٹیبل محسوس کر رہی ہو تو مجھے بتا دو، میں نہیں جاتی۔ کومل نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور مسکراتے ہوئے کہا کہ اگر تم چلاک بننے کی کوشش کر رہی ہو تو کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، میں تمہارے حلیے کی وجہ سے تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی۔ چلو جلدی سے میرے ساتھ چلو، میرے لیے تمہاری موجودگی ہی اہم ہے، اور جہاں تک تمہارے اس حلیے کا سوال ہے تو مجھے یقین ہے تم اس حلیے میں بھی بہت سارے لوگوں کی نظروں کا مرکز بنو گی۔ کومل نے شرارت سے آنکھ ماری اور اس کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ زونی کا دل اس وقت بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جب وہ اس کے ساتھ گاڑی میں جا کر بیٹھی تو اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ کومل نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اسے تسلی دی اور کہا، دیکھو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو تم اپنے اس سو کالڈ شوہر کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو، جو خود تو ہر وقت ہوٹلنگ کرتا رہتا ہے اور اس بارے میں تمہیں بتاتا بھی ہے، لیکن تمہارے معاملے میں اس سے کچھ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ تم اس کے بارے میں جتنا سوچنا کم کرو گی، تمہاری زندگی اتنی ہی پرسکون گزرے گی۔ کومل کی بات سن کر وہ جھنجھلا گئی اور اسے کہنے لگی کہ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ وہ میرا شوہر ہے، میں کیسے اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ سکتی ہوں؟ میں اس کی عزت ہوں، اور اگر وہ مجھ پر کسی قسم کی کوئی پابندی لگاتا ہے تو وہ کچھ سوچ کر ہی لگاتا ہوگا۔ اب اس کے پیچھے کی وجہ تو میں نہیں جانتی۔ کومل بولی کہ میں یہی تو تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اگر وہ تم پر کوئی پابندی لگاتا ہے تو اس کی وجہ بھی اسے تمہیں بتا دینی چاہیے، تاکہ تم یوں اس بارے میں سوچ کر خود کو ہلکان نہ کرتی رہو۔ چلو اب اس کے بارے میں ہم کوئی بھی بات نہیں کرتے۔ میرا بہت ہی خوبصورت دن ہے، میں اپنا دن اس انسان کی باتوں کی وجہ سے خراب نہیں کرنا چاہتی۔ تم بھی اپنا موڈ جلدی سے ٹھیک کر لو، کیونکہ تھوڑی ہی دیر کے بعد سارا ماحول ہی بدلنے جا رہا ہے۔ جب وہ دونوں اس ہوٹل کے اندر داخل ہوئیں تو سامنے کا منظر دیکھ کر زونی کا منہ حیرت سے کھولے کا کھلا رہ گیا۔ وہاں پر طرح طرح کے لوگ موجود تھے، لڑکے، لڑکیاں، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہر چیز سے بے فکر ہو کر زندگی کے مزے لوٹ رہے تھے۔ اس نے خوف سے کومل کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کہنے لگی، تم مجھے کہاں پر لے کر آ گئی ہو؟ بیٹا، میں تمہیں اپنی برتھ ڈے پارٹی پر لائی ہوں۔ میں تمہیں یہی دکھانا چاہتی تھی کہ آج کل کے دور میں پارٹیز اسی طرح سے ہوتی ہیں۔ تم اپنے ہاسٹل سے باہر نکلو تو تمہیں اندازہ ہو کہ دنیا کتنا آگے جا چکی ہے۔ دوست کی بات سن کر اس نے دل ہی دل میں خود سے کہا کہ دنیا آگے نہیں چلے گی، بلکہ دنیا جہالت میں ڈوب گئی ہے۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ اسے پارٹی میں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن اب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ اس نے اپنی دوست سے جب واپس جانے کی بات کی تو اس کی دوست نے اسے کہہ دیا کہ تمہیں میں 1 گھنٹے سے پہلے یہاں سے نہیں بھیج سکتی، تم جاؤ، جا کر سامنے والی ٹیبل پر بیٹھ جاؤ، میں ابھی ایک ویٹر کو تمہارے پاس بھیجتی ہوں، کچھ کھا پی لو تاکہ تمہاری حالت تھوڑی سی بہتر ہو جائے۔ بھوک کا احساس تو اسے بھی شدت سے ہو رہا تھا، کیونکہ دن سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور اس وقت اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ویٹر اس کے پاس اس کا پسندیدہ چکن پیس لے کر آ گیا، جسے اس نے بہت ہی اچھے طریقے سے انصاف کیا۔ اسے بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو قریب ہی شہریار بیٹھا ہوا تھا۔ یہ لڑکا اس کا کلاس فیلو تھا۔
پہلے دن جب وہ یونیورسٹی میں داخل ہوئی تھی تب اس کا ٹاکرا اسی شخص سے ہوا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ یہ شخص اس کی ذات میں دلچسپی لیتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ شہریار اس سے بات کرتے ہوئے بھی ہچکچاتا تھا، کیونکہ زونی کی شخصیت ہی کچھ ایسی تھی۔ شہریار اس کے سامنے والی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا اور اسے کہنے لگا، کم از کم آج کے دن تو یہ چادر گھر پر چھوڑ کر آ جاتی۔ اسے شہریار کا اپنے ساتھ اس قدر فری ہونا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا کہ تمہیں میری چادر سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میری پرسنل زندگی ہے اور میں جیسے چاہے اپنی زندگی کو لے کر چلوں۔ ارے آپ تو ناراض ہی ہو گئی ہو۔ میرا مقصد آپ کو ناراض کرنا ہرگز بھی نہیں تھا، ہمیں تو صرف اور صرف ایک چھوٹا سا مشورہ دے رہا تھا، مگر آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ وہ دوبارہ بولا تو اس کی آواز کافی بھاری تھی۔ وہ کہنے لگا، آپ اس چادر میں بھی بہت خوبصورت نظر آ رہی ہیں۔ مسٹر شہریار، اگر آپ کو کام کی بات نہیں کرنی تو آپ یہاں سے اٹھ کر جا سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ میں فضول باتوں میں دلچسپی نہیں رکھتی، اور ابھی بھی یہی بات کہہ رہی ہوں۔ میں تو یہاں سے کہیں بھی نہیں جانے والا۔ اتنے عرصے کے بعد تو مجھے آپ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دوں گا اور آپ کو بتا دوں گا کہ میں آپ سے کس قدر شدید محبت کرتا ہوں۔ جس دن میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا اسی دن ہی میں نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آپ کو اپنی دلہن بناؤں گا۔ زونی کا چہرہ شرمندگی سے لال ہو گیا تھا۔ وہ کسی اور کی بیوی تھی اور سامنے بیٹھا شخص اس بات کا لحاظ کیے بغیر ہی اسے پرپوز کر رہا تھا اور اس کے سامنے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے غصے پر قابو پایا اور سخت لہجے میں کہا، بہت پہلے ہی میں نے اپنی کلاس میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ لگتا ہے کہ اس وقت آپ کے کان کام نہیں کر رہے تھے، مگر آج میں آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کرنے کے لیے دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میری شادی ہو چکی ہے اور میں اپنی شادی پر بہت خوش بھی ہوں۔ شہریار کو لگ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ مذاق کر رہی ہے اور یہ سب کچھ اس سے جان چھڑوانے کے لیے کر رہی ہے، اسی وجہ سے وہ اس پر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ تنگ آ کر زونی وہاں سے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے قریب سے گزرتی، شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بے ساختہ اس نے شہریار کے چہرے پر تھپڑ مار دی اور اس سے قریب سے ہو کر چلی گئی۔ اب وہ کمرے کے ایک کونے میں کھڑی تھی کہ اچانک ہی اس کی نظر باڑ پر پڑی، جہاں پر کھڑے شخص کو دیکھ کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اسی وقت ہی کومل تیزی سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اسے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ تم یہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ میں نے تمہیں ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ زونی اس کے بات سے بالکل انجان اپنے چہرے کو چادر سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا شوہر اسے دیکھ چکا ہے۔ اس کی دوست نے جب اس کے چہرے پر چمکتے ہوئے پسینے کو دیکھا تو اس کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس نے زونی کا کندھا پکڑا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی، میں تم سے بات کر رہی ہوں، تم اتنی زیادہ پریشان کیوں نظر آ رہی ہو؟ لگتا ہے کہ تم نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہے۔ میں نے بھوت نہیں بلکہ اپنے شوہر کو دیکھ لیا ہے، زونی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی نظروں کے رخ کی طرف جب کومل نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو وہ بھی یکدم خوفزدہ ہو گئی تھی، کیونکہ وہاں پر واقعی اس کا شوہر کھڑا تھا۔ سالار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ اس کی نظروں کے سامنے تھوڑی دیر پہلے کا منظر گھوم رہا تھا جب ایک اجنبی شخص نے اس کی بیوی کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اجنبی شخص کو اس دنیا سے ہی غائب کر دے، مگر اس سے پہلے اسے اپنی بیوی سے حساب لینا تھا، جو اس کی غیر موجودگی میں اس کی دی ہوئی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر یہاں پر پہنچ گئی تھی۔ زونی کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اس نے روتے ہوئے کومل کو کہا، اب میں کیا کروں؟ اس کی دوست نے اسے کہا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس خاموشی سے میرے ساتھ چلو۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جاتی، اس کا شوہر وہاں پر پہنچ گیا۔
جس نے بے دردی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا باہر کی طرف لے کر چلا گیا۔ وہ ایک کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ اس کی چادر اس کے سر سے سرک گئی تھی۔ اس ہوٹل میں جتنے بھی لوگ موجود تھے سب حیرانگی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ شہریار جلدی سے چلتا ہوا کومل کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا، یہ سب کیا ہو رہا ہے اور یہ شخص کون ہے؟ اس نے ایک گہری سانس لی اور اسے بتا دیا کہ یہ شخص اس عورت کا شوہر ہے۔ وہاں پر موجود سب لوگوں کو ہی سانپ سونگھ گیا تھا۔ دوسری طرف سالار نے اسے گاڑی میں دھکا دیا اور اس پر چیختے ہوئے کہا، جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم نے اس ہاسٹل سے باہر میری اجازت سے قدم نہیں نکالنا تو تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ اس بیچاری کی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ اسے کوئی جواب دے۔ اسے لگ رہا تھا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد خوف کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ اس کی طبیعت میں یکدم ہی خراب ہونے لگی تھی۔ اس کے منہ سے الفاظ ادا ہی نہیں ہو رہے تھے۔ اس کا جسم مسلسل کام پہ چلے جا رہا تھا۔ اس کا شوہر اس کی اس حالت سے بالکل انجان اسے ڈانٹے چلے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اسے لے کر فلیٹ میں پہنچ گیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے فلیٹ کے اندر لے کر چلا گیا۔ ابھی بھی وہ اس کے کانپتے ہوئے وجود کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا۔ جب اس نے اسے بیڈ کی طرف دھکا دیا تو سامنے موجود لڑکی کی بھی ہمت جواب دے گئی۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی تھی۔ خوف کی وجہ سے اس سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی اور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سالار نے جب اپنی بیوی کی یہ حالت دیکھی تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس کا ارادہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ اس کو اس قدر خوفزدہ کر دے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں سے سب کچھ نکلتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے اپنی باہوں میں اسے اٹھایا اور تیزی سے اسپتال کی طرف لے کر چلا گیا۔ ڈاکٹر اسے ICU میں لے کر چلے گئے تھے۔ وہ بے چینی سے باہر چکر کاٹ رہا تھا۔ اندر اس کا علاج ہو رہا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے گزر گئے تھے لیکن ابھی تک اس کی کوئی بھی خبر نہیں تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک لیڈی ڈاکٹر جب باہر آئے تو وہ اس پر چلانے لگی اور اسے کہنے لگی، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ وہ لڑکی کتنی ٹینشن سے گزر رہی ہے اور اب آپ نے اسے کتنی بڑی ٹینشن دے دی ہے کہ جس پر کنٹرول کرنا ہی اس سے مشکل ہو گیا ہے۔ خوف کی وجہ سے اس کی حالت بہت بری ہو گئی ہے۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے۔ اگر اسے ہوش نہیں آیا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اس کی روح اس دنیا سے پرواز کر جائے۔ یہ سب کچھ کہہ کر وہ وہاں سے چلی تو گئی تھی لیکن وہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ ان الفاظ کا اس انسان کے دل پر کیا اثر ہوا ہے جس انسان نے اس لڑکی سے بچپن سے ہی بہت محبت کی تھی۔ سالار اس پر روب اور اس وجہ سے نہیں جماتا تھا کہ وہ ایک روایتی مرد تھا بلکہ وہ صرف اور صرف اس پر اپنا حق ثابت کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ عورت صرف اور صرف اسی کی ہے۔ اس کا بتانے کا انداز تھوڑا سا عجیب تھا لیکن یہ سب اس کی فطرت میں شامل تھا۔ وہ باہر کرسیوں پر ہی بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرایا ہوا تو اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو گر رہے تھے۔ اگر اس کا کوئی جاننے والا اس طرح سے روتے ہوئے دیکھ لیتا تو کبھی بھی یقین نہ کرتا، کیونکہ سالار رونے والوں میں سے نہیں بلکہ رلانے والوں میں سے تھا۔ مگر اس بار قسمت نے اس کے ساتھ بہت ہی عجیب کھیل کھیلا تھا۔ اس بار قسمت نے اسے بہت بری طرح سے بے بس کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ جو ہر کام ہی اپنی مرضی سے کر لیتا تھا اور اپنی مرضی کے مطابق کروا لیتا تھا، آج وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ آج وہ صرف اور صرف دعاؤں کا محتاج تھا۔ وہ اٹھا اور وضو کرنے کے لیے چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے نماز پڑھی اور اپنے رب کے حضور روتے ہوئے دعا کرنے لگا۔ وہ اپنی محبت کی زندگی کی دعا کر رہا تھا۔ وہ اس لڑکی سے دور ہو جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اسے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ نہ جانے کتنے عرصے کے بعد دعا مانگ رہا تھا۔ نہ جانے کتنے عرصے کے بعد اس نے نماز پڑھی تھی، چونکہ اللہ تعالیٰ اسے ہر طرح کی سہولیات دی ہوئی تھیں اور ہر طرح کی نعمتیں اس کے پاس تھیں۔ اسی وجہ سے اسے کچھ بھی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔
وہ روتے ہوئے اپنے رب سے زونی کی زندگی کی دعا کرنے لگا۔ جب وہ دعا مانگ کر فارغ ہوا تو اچانک ہی اندر سے لیڈی ڈاکٹر باہر نکلی اور اسے خوشخبری دیتے ہوئے کہا، شکر کریں آپ کی بیوی کو ہوش آ گیا ہے، لیکن ابھی بھی اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ انہیں کسی انسان نے بہت بری طرح سے خوفزدہ کیا ہے۔ وہ مسلسل ایک ہی بات کہہ رہی ہیں کہ سالار مجھے کچھ مت کہو۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ سالار کون ہے؟ اور اس دن پہلی بار اسے اپنی ذات پر افسوس ہو رہا تھا اور اپنی شخصیت پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنا نام زہر لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی وجہ سے ایک لڑکی کو اس حد تک خوفزدہ کر دیا تھا کہ وہ لڑکی موت کے منہ میں چلی گئی تھی، اور یہ مقام اس کے لیے بہت زیادہ شرمندگی کا تھا۔ اس نے لیڈی ڈاکٹر کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا اور خاموشی سے اسپتال سے باہر نکل گیا۔ وہ گھر والوں کو کال ملا کر انہیں زونی کی خبر دینا چاہتا تھا۔ باہر پڑے ایک بینچ میں جا کر وہ بیٹھ گیا اور اسے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی ایک بوڑھا آدمی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ یقیناً وہ کوئی مریض تھا جو اسی اسپتال میں ہی ایڈمٹ تھا۔ اس آدمی نے خود ہی بات شروع کی اور سالار کو کہنے لگا، دراصل مجھے نیند کی بیماری ہے، رات کے وقت مجھے نیند نہیں آتی۔ سالار نے ایک نظر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ کافی کمزور انسان تھا۔ تم مجھے بتاؤ، تم پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ تمہاری آنکھیں دیکھ کر تو نظر آ رہا ہے کہ تمہاری آنکھیں نیند سے بھرپور ہیں۔ تم جا کر سو کیوں نہیں جاتے؟ یہ پوچھنے کی دیر تھی کہ سالار پھٹ پڑا اور غصے سے کہنے لگا کہ اندر میری بیوی بیمار پڑی ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، اور تم مجھے نیند پوری کرنے کے مشورے دے رہے ہو؟ تو برخوردار، اس میں غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری محبت اگر اس وقت بیمار ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کے پاس جا کر بیٹھو، اسے وقت دو، اسے تسلی دو، محبت کے دو بول بولو تاکہ وہ جلد از جلد صحت یاب ہو سکے۔ اس نے حیرانگی سے ساتھ بیٹھے شخص کی طرف دیکھا۔ محبت سے کون ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اب کی بار وہ انسان ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تمہیں شاید کسی نے محبت کرنا نہیں سکھایا، یا پھر تم محبت کے مفہوم کو ٹھیک طرح سے سمجھتے نہیں ہو۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو سرشار کر سکتا ہے اور اس انسان کو یہ تباہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ کسی انسان کے دل و دماغ کو سکون بھی پہنچا سکتا ہے اور اس کا ذہنی سکون برباد بھی کر سکتا ہے۔ تمہارے محبوب کو کیا ہوا ہے؟ بوڑھے کے اس سوال پر وہ جھنجھلا گیا اور غصے سے کہنے لگا، دراصل میں نے اس پر حد سے زیادہ سختی کر دی تھی اور اسے ڈرا دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ مجھے اس کے سامنے جاتے ہوئے بہت شرمندگی ہو رہی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے اس کا سامنا کروں۔ مجھے یہی ٹینشن ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے یوں اس کے سامنے جانے سے اس کی طبیعت مزید خراب ہو جائے۔ وہ میرے نام سے بھی ڈر گئی ہے۔ تو ٹھیک ہے، تم ابھی اس کے پاس نہ جاؤ، ابھی صرف اور صرف اپنی ذات پر توجہ دو۔ تمہارے اندر جتنی بھی خامیاں ہیں، جتنی بھی کمزوریاں ہیں، تم انہیں پورا کرنے کی کوشش کرو۔ تم یہ بات سوچو کہ آخر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اسے پسند نہیں ہیں۔ تم وہ سارے کام چھوڑ دو اور تم یہ دیکھو کہ تمہاری ایسی کون سی حرکتیں ہیں جن سے وہ خوفزدہ ہوتی ہے۔ تم ان پر قابو پانے کی کوشش کرو۔ جب تم اس قابل ہو جاؤ کہ تم اسے خوشی پہنچا سکو تو تبھی تم اس کے پاس جاؤ، کیونکہ اگر تم ساری زندگی اس طرح کا ہی برتاؤ کرتے رہے تو پھر وہ بیچاری ایک دن اس فانی دنیا سے رخصت ہی ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ سالار اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں سوچنے لگا۔ دراصل وہ چھوٹا سا تھا جب اس کا باپ اسے لے کر دوسرے ملک چلا گیا تھا اور وہاں پر اپنی مرضی کی زندگی گزارنے لگا تھا۔ دراصل اس کے باپ کو اپنے والد کے فیصلوں سے ہمیشہ ہی اختلاف رہتا تھا۔ وہ سرداری کے نظام کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا، جبکہ ان کے مقابلے میں ان کا بیٹا سالار اس سب میں بہت دلچسپی لیتا تھا۔ باہر بیٹھے ہوئے بھی وہ اکثر اپنے دادا جان کو کال کرتا تھا اور انہیں جوش سے یہ بات بتاتا تھا کہ اسے سردار بننے کا بہت شوق ہے۔ جب وہ 15 سال کا ہوا تو وہ ملک واپس آ گیا۔ یہاں پر آ کر سب سے پہلا ٹاکرا اس کا زونی کے ساتھ ہی ہوا تھا۔
وہ ذہن میں ایک نوکرانی کے لڑکے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ جب اس نے زونی کو دیکھا تو پہلی ہی نظر میں اسے پسند کر لیا، اور اسی وقت ہی اس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ بڑا ہو کر اسی لڑکی سے ہی شادی کرے گا اور اسے سردارنی بنائے گا۔ اگلے ہی لمحے جب اسے یہ احساس ہوا کہ وہ تو کسی اور لڑکے کے ساتھ کھیل رہی ہے، تو اس 15 سال کے لڑکے کے ماتھے پر بل پڑ گئے، اور وہ غصے سے چلتا ہوا وہاں پر گیا اور ایک جھٹکے سے اس نے زونی کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا حویلی کے اندر لے کر چلا گیا۔ زونی، جو کہ پہلے ایک انجان لڑکے کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، جب اس لڑکے نے اسے اس طرح سے گھسیٹا تو وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگی اور دادا جان کو مدد کے لیے پکارنے لگی۔ سکندر صاحب نے جب سالار کو زونی کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہوئے دیکھا تو انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے زونی سے معافی مانگی اور اسے کمرے میں بھیج دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے پوتے سے مخاطب ہوئے اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے، یہ کیا طریقہ تھا؟ اس نے غصے سے کہا، یہ میری بیوی بنے گی، میں کیسے اسے یہ اجازت دے سکتا ہوں کہ یہ کسی اور لڑکے کے ساتھ کھیلے؟ سکندر صاحب اس کی بات سن کر حیران ہو گئے اور اسے کہنے لگے، تمہیں یہ کس نے کہا ہے؟ سالار نے کہا، یہ سب کچھ میں نے خود کہا ہے، میں نے ابھی سے ہی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا اور اسے اپنی سردارنی بناؤں گا۔ سکندر صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، وہ خود بھی یہی چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنے بیٹوں سے بھی بات کر رکھی تھی۔ ان کے بیٹوں کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، صرف سالار کا باپ تھا جو تھوڑا سا گھبرا رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان کا بیٹا شروع سے ہی اپنی منمانی کرتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ ضرور اپنی منمانی کرے گا، مگر اب سکندر صاحب جب اس کی مرضی جان چکے تھے تب انہیں بھی تسلی ہو گئی تھی۔ سالار کے ذہن میں یہ بات تو بیٹھ ہی چکی تھی کہ وہ اس کی سردارنی بنے گی، مگر اسے اس کے ساتھ ساتھ منع کیا گیا تھا کہ وہ اس بارے میں زونی کو کچھ بھی نہیں بتائے، کیونکہ وہ چھوٹی تھی اور معصوم تھی۔ وہ بہت جلد ہی چیزوں کو اپنے دل پر لے لیتی تھی اور اپنے ذہن پر سوار کر کے پریشان ہو جاتی تھی۔ سالار کا پہلے ارادہ تھا کہ وہ ملک سے باہر جا کر تعلیم حاصل کرے گا، لیکن زونی سے دوری کا احساس اسے تکلیف دلاتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے اپنے ملک میں ہی پڑھنے کا لکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جس یونیورسٹی میں اس نے داخلہ لیا تھا وہ یونیورسٹی تھوڑے ہی فاصلے پر تھی۔ روز رات کو وہ گھر واپس آ جاتا تھا تاکہ اسے اپنی محبوبہ کا دیدار نصیب ہو سکے۔ وہ اس بیچاری پر حد سے زیادہ روب جماتا تھا، وہ اسے بہت ہی ڈرا کر رکھتا تھا۔ اس کے ایک اشارے پر وہ خوفزدہ ہو جاتی تھی اور اس کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگتا تھا۔ زونی کی یہ حالت دیکھ کر اس کی ماں بہت فکر مند رہتی تھی۔ جب وہ اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کرتی تو ان کا شوہر لاپرواہی کا اظہار کر دیتا تھا۔ زونی کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس بات کا اظہار جب اس نے سکندر صاحب سے کیا تو اسے اس شرط کا شہر جانے کی اجازت ملی کہ وہ پہلے سالار سے نکاح کر لے۔ اس انسان سے نکاح کرنے کے بعد اس کا داخلہ یونیورسٹی میں کروا دیا گیا اور قریب ہی ہاسٹل میں اسے رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ سب کچھ سالار نے خود ہی کروایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے زونی کی حدود کے بارے میں بھی اسے بہت اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا۔ وہ اس سے محبت کا اعتراف کرتا تھا، لیکن آج تک اس نے کبھی بھی اپنی محبوبہ سے محبت سے بات نہیں کی تھی۔ جب بھی وہ اسے بات کرتا تھا تو اس کا لہجہ بہت ہی سخت ہوتا تھا۔ یہ ساری چیزیں اس بیچاری کو بہت تکلیف پہنچاتی تھی۔ اسے ایک انچاہی بیوی کا گمان ہوتا تھا۔ جب اس کی جانے والی اور اس آس پاس موجود لڑکیاں اسے اپنے شوہروں اور اپنے محبوبوں کے بارے میں بتاتی تھیں اور اسے قصے سناتی کہ وہ کیسے ان کا خیال رکھتے ہیں، کیسے ان کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، تو اس کے دل میں بھی ایک بار آ جاتی تھی کہ کاش سالار بھی ان لوگوں جیسا ہی ہوتا، کاش وہ بھی اسے کال کر کے اس کی خیریت دریافت کرتا، اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر جاتا اور اسے باہر کھانا کھلانے کے لیے لے کر جاتا۔ مگر وہ ایسے لوگوں میں سے ہرگز نہیں تھا۔ وہ تو صرف اور صرف اپنی ذات پر توجہ دیتا تھا۔ زونی کو لگتا تھا کہ جیسے اسے اپنی ذات کے علاوہ کسی اور سے کوئی دلچسپی ہی نہ ہو، اور اس نے اس بیچاری سے شادی بھی
صرف اور صرف اسی وجہ سے کی تھی کیونکہ سکندر صاحب نے کہا تھا۔ وہ اس سے اس حد تک خوفزدہ تھی کہ وہ کبھی اس کے سامنے اپنی پسند کا اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں سالار کو اس کی کوئی بات بری نہ لگ جائے۔ ان کے درمیان میں بہت سی دوریاں تھیں جن کے بارے میں وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے، اور ان دوریوں نے ہی ان کی زندگی کو بہت زیادہ خراب کیا ہوا تھا۔ ان دوریوں کی وجہ سے ہی وہ ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ سالار کو اب اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اسے لگ رہا تھا کہ ہر معاملے میں اس کی ہی غلطی ہے تو اس میں بھی کچھ غلط نہیں ہوگا۔ اس رات اس نے خود سے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کبھی بھی اس لڑکی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا اور نہ ہی اس کو خوفزدہ کرے گا۔ اب سب سے پہلے اسے زونی کے دل سے اپنا ڈر مٹانا تھا اور اسے یہ دکھانا تھا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ جب وہ ٹھیک ہو گئی تب سالار نے اس سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، بلکہ اب وہ اس پر سختی نہیں کرتا تھا۔ اس نے اسے اب آزادی دے دی تھی۔ جب وہ صبح سو کر اٹھتی تھی تو پہلے ہی اس کے موبائل پر گڈ مارننگ کا میسج آیا ہوا ہوتا تھا۔ شروع میں تو وہ بہت ہی حیران ہوئی، لیکن اب اسے یہ سب کچھ اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ اکثر ہی دن کے وقت اس سے کال کر کے اس کی خیریت دریافت کر لیتا تھا۔ وہ اس کی پسند اور ناپسند کے بارے میں پوچھنے لگا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ کھانا کھلانے کے لیے بھی لے کر جاتا تھا۔ وہ اسے اس کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے بارے میں بھی پوچھتا تھا۔ اب وہ اس کی دوستوں کے ساتھ باہر جانے کی بھی اجازت دیتا تھا۔ اس نے زونی پر اعتماد کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں اچھی خاصی تبدیلیاں محسوس کر رہا تھا۔ پہلے ہر وقت غصہ کرنے کی وجہ سے اور ہر وقت زونی پر شک کرنے کی وجہ سے اس کے سر میں درد ہوتا رہتا تھا۔ جس سے اس نے یہ معاملات چھوڑے تھے تب سے اس کی صحت بھی ٹھیک رہنے لگی تھی۔ اب وہ سکون محسوس کرتا تھا۔ زونی کی سالگرہ تھی اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی سالگرہ کو بہت ہی اچھے طریقے سے منائے۔ اس نے اسے تیار رہنے کے لیے کہا اور خود گاڑی لے کر اس کے ہاسٹل پہنچ گیا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد جب وہ باہر نکلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک چادر میں کور کیا ہوا تھا۔ وہ اسے ایک ہوٹل میں لے کر چلا گیا۔ اس نے پورا ہال ہی زونی کے لیے بک کروایا ہوا تھا۔ اندر صرف عورتیں ہی تھیں جو ہال کا نظام سنبھال رہی تھیں۔ یہاں تک کہ فوٹوگرافر بھی اس نے عورتوں کو ہی ہائر کیا تھا۔ جب وہ وہاں پر پہنچی تو وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور ایک انگوٹھی اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، میں نے ماضی میں تمہارے ساتھ جتنا بھی برا کیا ہے میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ دراصل مجھے محبت کرنے کا صحیح طریقے سے پتہ ہی نہیں تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ صرف روب جمانا ہی محبت ہے، لیکن اب مجھے احساس ہوا کہ محبت تو اپنے محبوب کی خوشی کو ترجیح دینے کا نام ہے۔ میں نے تم سے کبھی بھی محبت کا اظہار نہیں کیا، لیکن آج میں تم سے یہ اظہار کرتا ہوں کہ سالار تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ تم سے دوری کا احساس اسے اندر ہی اندر سے توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ میں ساری زندگی کے لیے تمہارا ساتھ چاہتا ہوں، کیونکہ میری خواہش ہے کہ میں تمہیں وہ ساری خوشیاں دوں جس کی تم حقدار ہو۔ کیا تم میری زندگی میں شامل ہونا پسند کرو گی؟ خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ اس نے زور زور سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بلا شبہ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا پرپوز کرنے کا طریقہ زونی کو بہت اچھا لگا تھا۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوں۔ اس کے بعد اس نے زونی کو ایک بہت ہی پیارا لاکٹ گفٹ کیا۔ وہ اس کے لیے قیمتی جوڑا لایا تھا جسے زونی تبدیل کر چکی تھی، اور وہ اس وقت بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال اس کی کمر پر پھیلے ہوئے تھے جو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ آج اس نے پہلی بار زونی کو اس روپ میں دیکھا تھا اور وہ اس کا پہلے سے زیادہ دیوانہ بن گیا تھا۔ وہ لڑکی اسے مسکراتی ہوئی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ کتنا عرصہ اس نے اس لڑکی کو ڈرا کر رکھا۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ اس لڑکی کی مسکراہٹ اس قدر خوبصورت ہے تو وہ کبھی بھی اپنی محبوبہ کے چہرے سے مسکراہٹ دور نہ کرتا، مگر اب بھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ اسے بہت جلد عقل آ گئی تھی اور اس کے لیے وہ اپنے رب کا شکر گزار تھا۔ اب اس نے اس لڑکی کو صرف اور صرف خوش رکھنا تھا۔
اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔